السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ولید کو یہ کہا تھا کہ آپ اپنے باپ کی اولاد نہیں ہو؟ اس کی پوری بات سنیں اسد الدین اویسی کی زبان، اور پھر ہم آپ کو اس پر مزید بھی تحقیق بتاتے ہیں۔ ولید بن مغیرہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا۔ بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے تو اپنی باپ کی اولاد نہیں ہے۔ وہ اپنی جا کے اپنی اماں سے پوچھا، اماں بتاؤ صحیح صحیح بولو کیا یہ سچ ہے؟ تو بولے ہاں، میں اپنا منہ کالا کر کے تیرے کو پیدا کر۔ تو جتنے بھی دنیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ تمام کے تمام ولد الحرام ہیں۔ دیکھیں اسد الدین اویسی صاحب نے جو واقعہ بیان کیا ہے، ایسا نہیں کہ انہوں نے بیان کیا ہو، اور بھی بہت سے حضرات اس واقعے کو بیان کیا کرتے ہیں۔ بعض علماء کی زبانی آپ نے واقعہ سنا ہوگا یا بعض تفاسیر کے اندر یہ واقعہ آپ نے دیکھا ہوگا۔ اصل ہمارے یہاں بعض تفسیروں کی کتابوں کے اندر یہ واقعہ نقل ہوا ہے، اور پھر وہیں سے بہت سے حضرات اس کو نقل کر دیا کرتے ہیں۔ آپ اگر دیکھیں گے مثال کے طور پر اعراب القرآن ہے، اس کے اندر یہ واقعہ نقل ہوا ہے۔ ایسے ہی مدارک التنزیل ہے، اس میں یہ واقعہ آیا ہے، اور ایسے ہی صفوت التفاسیر ہے، شیخ علی الصابونی رحمۃ اللہ علیہ، اب تو ان کا انتقال ہو گیا ہے، ان کی تفسیر ہے، اس میں بھی یہ واقعہ نقل ہوا ہے کہ ولید ابن مغیرہ جو تھا وہ اپنی والدہ کے پاس گیا اور جا کر اس نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں 10 باتیں بتائی ہیں، تو 9 کو تو میں جانتا ہوں، لیکن ایک بات اور ہے اس کے بارے میں بتا ورنہ میں تیری گردن اڑا دوں گا۔ تو وہ کہنے لگی کہ اصل تیرا جو باپ تھا وہ عندین تھا، وہ نامرد تھا، اور میں چاہتی تھی کہ جو مال ہے وہ ہمارے پاس ہی رہے، کہیں اور نہ منتقل ہو جائے، دوسری اولاد کے پاس نہ چلا جائے، اس لیے میں ایک رائی کے پاس گئی، چرواہے کے پاس گئی اور اس سے جا کے منہ کالا کیا۔ تو یہ واقعہ بیان ہوا ہے تفاسیر کے اندر، لیکن اس واقعے کی کوئی سند نہیں ملتی ہے، کسی معتبر سند کے ساتھ یہ واقعہ نقل نہیں ہوا ہے۔ اور چونکہ معاملہ یہ ہے اس واقعے سے متعلق کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید ابن مغیرہ کے بارے میں کہا تھا کہ تو جا اور جا کے اپنی ماں سے پوچھ، تو زنا کی اولاد ہے۔ تو یہ اب حدیث بن گئی ہے ظاہر ہے، اور حدیث کے لیے تو سند کا ہونا ضروری ہے۔ جب تک کوئی سند موجود نہیں ہوگی اس وقت تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس بات کو منسوب نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو ہمیں تلاش کرنے پر بھی کوئی اس کی سند نہیں مل سکی ہے۔ اہل علم سے بھی مراجعت کی گئی، ان کا بھی خیال یہ تھا کہ یہ آخر رسول کے لیے کوئی نرمی، کوئی رعایت نہیں ہے، اس کو ہر حال میں سزا ملنی چاہیے۔ اس پنڈت کے لیے کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں ہے، جس نے محبوب کبریا کے لیے اتنے نازیبا کلمات کہے ہیں۔ تو تمام مسلمان اس وقت پرجوش ہے اور اس کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے، سب کا مطالبہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محبوب کبریا کی محبت، الفت اور آپ کی مہربانی اور شفاعت نصیب فرمائے۔